کہ ہم کو ان ظالموں کو شکست دینا ہے، ہم کو ان ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے، ان ظالموں کے اقتدار کا صفایا کرنا ہوگا۔ اور وہ صفایا کس چیز سے ممکن ہے؟ وہ صفایا صرف اور صرف ہمارے ووٹ کے ذریعے ممکن ہے، ہمارے اتحاد کے ذریعے ممکن ہے، ایک مرکز سیاسی پر جمع ہونے سے ممکن ہے۔ اگر ہم خانوں میں بٹ کے رہ جائیں گے، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، تھوڑے اس کے ساتھ تھوڑے اس کے ساتھ، تو پھر ہمارے انتشار کا فائدہ ان ظالموں کو ہوگا جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے بستیوں کو اجاڑا، ہماری عزتوں کو لٹوایا، ہماری آبروؤں کو لوٹا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا، ہمارے ماں اور بہنوں کے سہاگوں کو اجاڑا، ان کے گوپ کو ویران کیا۔ یہ ایسے ظالم پھر سے ہمارے سینے پہ مسلط ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ملک کے حالات بہت ہی نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں ہم کو اپنے اتحاد اور شعور کے ذریعے یہ پیغام دینا ہوگا کہ اب ہم صرف جذباتی نعروں یا تقاریر میں بہنے والے نہیں، ہم ایک حکمت کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ ظالموں کے اقتدار کا صفایا ہے۔ اس بات پہ ہم کو غور کرنا ہوگا۔ بہت نازک حالات، خدا نہ سمجھو اس بات کو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت نازک حالات ہیں۔ ارے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ نریندر مودی، یہ امیت شاہ، یہ RSS، یہ موہن بھاگوت، ان سب لوگوں کو اگر کسی بات کی فکر ہے تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ ان کا نعرہ کیا ہے؟ ہندوتوا، ہندو راشٹر، اور کچھ نہیں ہے۔ دستور میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو حق دیا ہے اپنے مذہب کو تھام کر اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہمارے دستور میں ہم کو دیا۔ لیکن آج یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے دستور کو تبدیل کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پہ آنے کے بعد اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کو ختم کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد شریعت کا خاتمہ کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد عدالت کو، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کو نہ مانتے ہوئے، ان کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اقتدار آ جائے تو قانون سازی کے ذریعے رام مندر کی تعمیر کرے، یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار اگر آ جائے تو قانون کے ذریعے شریعت کا خاتمہ کر دے، یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے ذریعے دستور کو تبدیل کر دے، یہ چاہتے ہیں کہ اکثریت اگر آ جائے تو اقلیتوں کے دیے گئے حقوق کو ختم کر دے۔ تو ایسے ان حالات میں ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ارے خدا، ہم اتنی بڑی تعداد میں رہتے بستے ہیں اس ملک میں، لیکن افسوس کہ ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم ایک مرکز سیاسی پہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ آج دشمن چاروں طرف سے ہم پر وار کر رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے دشمن کے اس وار کو روکے۔ آج اس بات کو سمجھو، خدا نہ کھڑے رہ کر باتیں کرنا آسان ہے، لیکن میدان عمل میں کھڑے ہو کر لڑنا ایک بہت ہی جگر و ہمت کا کام ہے، اور وہ کام مجلس نے کیا۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ شیروانی زیر تن، سر پہ ٹوپی، چہرے پر سنت پالتا ہوا آپ
تو رکن پارلیمنٹ آپ کا اپنی جماعت کا صدر نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی ایوان پارلیمنٹ میں تنہا کھڑے رہتا ہے اور آپ کے حق کی لڑائی لڑتا ہے بے خوف ہو کر، بے باکی کے ساتھ، کسی سے ملوم ہوئے بغیر۔ کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ڈر دیکھا؟ کیا کبھی کوئی خوف دیکھا یا کسی سے ملوم ہوتے ہوئے دیکھا؟ ارے ہم نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ چائے والے سے گھبراتے ہیں، نہ چوکیدار سے گھبراتے ہیں، نہ کسی RSS، نہ کسی BJP، نہ کسی سے گھبراتے ہیں۔ بہت آئے، ان جیسے آئے اور چلے گئے، 1000 چائے والے بھی آ جائیں تو ہمارا بال بھی نہیں آنا ہی کر سکتا۔ تو ایسی برادران کو مروب کرے گا ڈرانے۔ موت تو برق ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ راضی تو موت آنی ہے، اللہ اگر راضی نہیں تو موت نہیں آ سکتی۔ ارے اس کی نشانی میں خود ہوں، نہ کھڑا ہوں۔ اللہ راضی نہیں تھا اس لیے کھڑے ہیں۔ ارے آج ہم کچھ بولتے ہیں تو بڑا برا دکھتا ہے، مجلس والے ایسا بولے، اویسی برادران ویسا بولے۔ ارے تم چاچا نہیں بولے، چاچا نہیں کرے، اور آج ملک کے اقتدار پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا دیں گے، ڈر جائیں گے۔ ارے 70 برس سے لٹتا رہا، 70 برس سے جلتا رہا، 70 برس سے تباہ ہوتا گیا، 70 برس سے میرا تخت گیا، تاج گیا، عزت گئی، عظمت گئی، کوٹ ویران ہوئی، محلات گئے، جاگیر گئی، زمین گئی، کھیتی گئی، سب کچھ گیا۔ اے لٹیرو، لٹنے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، لٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہے اب، لٹنے کا ڈر نہیں ہے اب، خوف نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک جنون کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک دیوانے پن کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک بے باکی کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک بے خوفی کا نام ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا، ہم جواب دیتے ہیں تو برا دکھتا۔ ارے کیا کیا بتاؤ نا، 92 ممالک کا دورہ کیا، فارن ٹرپس کیے، چیف منسٹر تھے تو گجرات کے فسادات کے بعد کوئی ویزا نہیں دے رہا تھا، اس کل کے چائے والے آج کے چوکیدار کو پرائم منسٹر بن گیا تو ویزا آنے لگا، ویزا آیا تو مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ ایک محاورہ ہے نا، نئے فقیر کو بھیک کی جلدی، یہی حال ہے۔ اور اگر میں فقیر بولوں تو BJP والے بولیں گے ارے اکبر صاحب نے کہاں فقیر، ارے میں کہاں بولا، یہ خود بولا تھا کہ ہم تو فقیر ہیں، چھولا ڈالے چلے جاؤ، نہیں بولا تھا۔ تو نئے فقیر کو بھیک کی جلدی، 2000 کروڑ روپیہ صرف کیا، 92 ممالک کا دورہ کیا، 40% دن سفر میں گزرا، 60% دن دفتر میں گزرے، تو ملک کیا ترقی کرے، کیا ترقی کرے؟ آپ بتائیے، 2014 کا انتخاب آیا تو چائے 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 والا چائے والا چائے والا، میں چائے والا، میری زندگی پٹریوں میں گزری، میں کبھی کڑک چائے بناتا تھا، کبھی نرم چائے بناتا تھا، کبھی لائٹ چائے بناتا تھا، چائے 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 کی پتی چائے چائے، یہی چائے چائے چائے، اتنا چائے 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 ہم بولے کہ اب چائے بولنا بھول گیا اور چوکیدار بن گیا، چوکیدار بن گیا۔ کیا علم ہے
چوکیدار نریندر مودی، چوکیدار امت شاہ، چوکیدار راجناتھ سنگھ، چوکیدار سشما سوراج، چوکیدار انہیں، چوکیدار انہیں، ہر کوئی چوکیدار بن گیا. ہر کوئی ٹویٹر پہ نام بدل دیے. ارے بابا ٹویٹر پہ کیوں بدلے؟ برتھ سرٹیفکیٹ پہ نام بدلو. بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ نام بدلو. امت شاہ تم اپنے نام بدلو، ووٹر لسٹ پہ نام بدلو، آدھار کارڈ پہ نام بدلو، پاسپورٹ پہ نام بدلو، بچوں کے نام پہ بدلو. ارے چوکیدار چوکیدار چوکیدار. حد یہ ہو چکی ہے کہ اڈوانی نے کیا بیان دیا کل؟ اتنا نام بدلنے کا شوق ہے تو میں سمجھوں گا کہ اب یہ بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں رہی، اس کا نام بدل دو، بھارتیہ چوکیدار پارٹی بنا دو. کیا ہے؟ نہیں، چوکیدار 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 چوکیدار. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، وجے مالیا بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، میہول چوکسی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، نیرو مودی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہوا ہے اور حملے ہو رہے ہیں. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، نیشنل بی ایس ایف کے جوانوں کو مار رہے ہیں. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، ہمارے بینک تباہ ہو رہے ہیں. چوکیدار کھڑا ہوا ہے، ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں. ارے ہم کو چوکیدار کی ضرورت نہیں تھی، پرائم منسٹر کی ضرورت تھی. پرائم منسٹر جیسا دکھتا ہے، پرائم منسٹر جیسی چال ہے، پرائم منسٹر جیسا انداز ہے، پرائم منسٹر جیسی گفتگو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. معیار گر گیا. خطبات کا معیار دیکھو کہاں ہے. چوکیدار چوکیدار اے کل کے چائے والے، آج کے چوکیدار کہاں ہے؟ اسمارٹ سٹی کہاں ہے؟ اسٹینڈ اپ انڈیا کہاں ہے؟ ڈیجیٹل انڈیا کہاں ہے؟ ایک سر کے عوض میں 10 سر کہاں ہے؟ 56 انچ کا سینہ کہاں ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں اور صرف اختلاف، صرف نعرے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی دے یا نہ دے، میں تو فقیر ہوں، جھولا داغا چلے جاؤں گا. بولے میرا خالی جھولا نہیں، جب جانا ہے تو اس وقت چائے کی کیتلی، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی، چائے کا دودھ ہم دے کے روانہ کریں گے. اب چوکیدار 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 ٹھیک ہے، اتنا چوکیدار بننے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے. چوکیدار کا ڈریس میں پہناؤں گا، چوکیدار کی ٹوپی میں پہناؤں گا، چوکیدار کا ڈنڈا میں دوں گا، چوکیدار کی سیٹی گلے میں بھی میں ڈالوں گا بجانے کو. صرف یہی آج کیا ہے؟ ملک کہاں جا رہا ہے اور یہ کام ہے کدھر ہے؟ ارے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی بھکتوں سے، تمہاری بھکتی نے تم کو کیا دیا؟ کچھ دیا؟ ارے آج یہ عالم ہو گیا کہ مودی کو کچھ نہیں بولنا. کیوں نہ بولے؟ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ ڈرتے ہو گئے ڈرنے والے. حیدرآباد کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتی، اور یہ اکبر اویسی اسدالدین اویسی نہیں ڈرتے. اور ڈریں گے تو چائے والے سے، ڈریں گے تو چوکیدار سے. ارے خواب باہر کرو. آج یہ لوگ سمجھتے ہیں حیدرآباد کو آتے ہیں تو بولتے ہیں اسپیڈ بریکر، بولے نا ترقی نہیں آئی. چائے 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 ختم ہوا، چوکیدار چوکیدار چل رہا. اب میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر چل رہا ہے. حیدرآباد آئے مجلس اسپیڈ بریکر، بنگال گئے ممتا دیدی اسپیڈ بریکر، وہاں گئے انہیں اسپیڈ بریکر. کیا بات ہے؟ چائے والے ہو گئے، چوکیداری ختم ہو گئی. کیا آئندہ
الیکشن میں اب ڈرائیوری کی تیاری کر رہا ہے. ہاں بتاؤ, عجیب ہے. اور ہم پوچھتے ہیں طلاق ثلاثہ مسلمانوں کو, ان کی خواتین کو ان کا حق دوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں نہ صرف اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کو حق دوں گا, میں ہندوستان کی ہر بے سہارا عورت کے حق کے لیے لڑوں گا. بشمول کل کے چائے والے, آج کی چوکیدار کے شریک حیات, ان کی بیوی کے حق کے لیے بھی میں ممالک کے. کیا آپ کی بیگم صاحب آپ کے ساتھ تھی؟ آپ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی ہے کیا؟ انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے, ضرور گجرات کی بھابھی کو ضرور پرائم منسٹر ہاؤس تک ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. بی جے پی والوں کو بڑا خراب دکھتا ہے. اکبر صاحب ایسا بولے, غلط کیا بولا؟ تم میری بچی کے بارے میں بات کرے, میری بہن کے بارے میں بات کرے, مسلم خواتین کی بات کرے, اور میں مسلم خواتین کے ساتھ آپ کی محترمہ کی بات کرا. غلط بات کیا؟ غلط کیا؟ ارے ہم بولے تو بڑی تکلیف, اسپیڈ بریکر ترقی نہیں. ارے کیسا وزیر اعظم ہے؟ ارے یہ بابا نگر کے بازو میں کیا ہے؟ یہ دیوار کس کی ہے؟ زور سے بولو. ڈیفنس کی ہے, DRDO کی ہے, ڈیفنس ریسرچ سینٹر ہے. پھر پرانا شہر کچھ ترقی نہیں ہے. پرانے شہر میں نالیاں ہیں, ٹھیک ہے, آئندہ حیدرآباد کو آئندہ خط پائپ بنا لے, نالی میں ڈال. عجیب بات ہے, ترقی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ترقی ہے, خوشحالی ہے. ہمارے نالوں کی فکر کر رہا ہے. گنگا کو صاف کرا اب تک نہیں کیا. گنگا پکار رہی ہے, چیخ رہی اور کہہ رہی ہے کہ مجھے گندگی قبول ہے, میں جتنی گندی ہو رہنے دو, چھوڑ دو. سب سے پہلے یہ بی جے پی RSS کی گندی سوچ, ان کی گندی فکر, ان کی گندی آئیڈیالوجی کو صاف کرو, ختم کرو. نہیں ہو, ہندوستان صاف ہے, ستھرا ہے, اچھا ہے, لیکن سب سے بڑی گندگی اگر ہے تو وہ ان کی سوچ, ان کی آئیڈیالوجی. اور اس کو سوچھ مجلس حیدرآباد اویسی برادرز کریں گے, انشاءاللہ ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. ارے آج وقت کی نزاکت کو محسوس کرو. اگر یہ ظالم پھر سے کامیاب ہو جائے گا تو اخلاق کی موت کی شکست ہوگی, اور وہ ہجومی تشدد کرنے والوں کی کامیابی ہوگی. اگر یہ ظالم جیت جائے گا تو جنید کی موت رائے گاں جائے گی, زاہد کی شکست ہوگی, نعمان کی شکست ہوگی, انصاری کی شکست ہوگی. اگر یہ ظالم آ جائے گا تو ہماری شریعت کی شکست ہوگی. ان ظالموں کو ختم کرو. آج ہم پر الزام ملک کے غدار ہونے کا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھنے والے مودی بھکتوں سے, اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں, ان سے وہ مسخرہ اتر پردیش کا کیا نام اس کا, ہاں جو بھی ہوگی جو بھی ہے, علی علی مسخرہ جو کرتا ہوگا, کیا کہتا ہے مودی کی سینا. ارے مودی کی سینا میں تجھ جیسے جوکر ہیں. جس سینا میں تو ہے وہ مودی سینا ہے, جس سینا میں RSS ہے وہ مودی سینا ہے, بجرنگ دل ہے وہ مودی سینا ہے. لیکن ہندوستان کے سیکورٹی فورسز
تیرے باپ کی یا تیرے باپ کی جاگیر نہیں، وہ ہندوستان کی سینا ہے، میرے ہندوستان کی سینا ہے، ہمارے ہندوستان کی فوج ہے، کسی کی سینا نہیں۔ اور وہ کہہ کے نکل جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتے۔ ارے اگر ملک میں قانون ہے تو اس یوگی کو ملک سے غداری کا مقدمہ اس پر لانا چاہیے۔ سیکولر ذہن رکھنے والے سول لبرٹیز کے لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور اس یوگی کو سزا دلوانا چاہیے۔ اس جملے کے لیے مودی کی سینا، ارے فوج، سیکورٹی فورسز یہ ملک کی ہوتی ہیں، ہندوستان کی ہیں۔ مجھے ناز ہے، فخر ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اطمینان سے ہیں۔ وہ فوجی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی جان کی بازی لگا کر، ہمارا سینہ فخر سے کھل جاتا ہے ان کی بہادری کو دیکھ کر، ان کی شہادت کو دیکھ کر۔ لیکن یہ آگ بھی بھر آتی ہے جب ہم ان کے معصوم یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آج اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سپاہیوں اور سیکورٹی فورسز کا سہارا لے رہے ہیں۔ اتنے لیے کہ ان کے پاس ان کی کارکردگی نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، صرف بس سینا کا سہارا لو۔ اور کیا کہتے ہیں اپنی تقریر میں؟ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ ارے میں یہاں کھڑے رہ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 70 برس سے ناانصافی کا شکار ہوئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 70 برس سے جو ظلم کا شکار ہوئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 70 برس سے جن کو ان کا حق نہیں ملا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو تعلیم میں موقع نہیں ملا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ان کا دستوری جائز حق نہیں ملا۔ بحیثیت لیڈر، بحیثیت سیاستدان، MLA، میرا کام ہے کہ میں پچھڑے ہوئے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو ان کو برا دکھ رہا۔ ارے مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر اور مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور یہ بولنا چاہتا ہوں، سن لو سننے والوں، جتنا حق نریندر مودی کا اس ملک پر ہے اتنا ہی حق اس ملک پر اکبر الدین اویسی کا بھی ہے۔ اس ملک پہ ماتھے پہ تلک لگانے والے کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق سر پہ ٹوپی پہننے والے اور سر پہ سنت باندھنے والے کا بھی ہے۔ میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں۔ یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ میں کہیں نہیں جانے والا۔ میں خواجہ اجمیری کو چھوڑ کر جانے تیار نہیں ہوں۔ میں اپنے آبا و اجداد کے مدفن کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تاج کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوں۔ میں قطب مینار کو چھوڑ کر جانے تیار نہیں ہوں۔ یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ اس ملک کے لیے اگر وقت آئے گا تو سب سے پہلے اپنے سینوں کو پیش کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ مسلمان ہوگا۔ ہم ملک کے غدار نہیں ہیں۔ ملک ہمارے لیے عزیز ہے، ہمارے جان سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اس ملک نے ہم کو عزت دی، شہرت دی، روزی دی، روٹی دی، ہمارا گھر ہے، ہمارے آبا و اجداد کی نشانی ہے۔ لیکن یہ لوگ آج ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں، گھبرانا چاہتے ہیں۔ ڈرنے یا گھبرانے